جمیل ایک شہر کا مشہور آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں پیسہ تھا، شہرت تھی، عاشیاں تھیں، مگر اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ حرام کمائی، جھوٹ، دھوکہ اور زنا اس کی عادت بن چکی۔ نماز کا تو نام و نشان تک نہیں، کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ جمیل کے دو دوست تھے، سلمان اور رفیع، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہر برائی میں شامل رہتے۔ تینوں ہر رات پارٹی کرتے، شراب پیتے اور حرام کا لطف اٹھاتے۔ جب کوئی بزرگ یا مولوی نصیحت کرتا، جمیل ہنس کر کہتا، قبر میں کوئی نہیں آتا دیکھنے، ہر بندہ اپنی قسمت کا مالک خود ہے۔ لیکن جمیل بھول گیا تھا کہ قبر میں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، لیکن حساب لینے کے لیے اللہ کا فرشتہ ضرور آتا ہے۔ ایک رات جمیل نے اپنی فارم ہاؤس میں بڑی پارٹی رکھی۔ شراب، میوزک اور فضول خرچی کا بازار گرم تھا۔ صبح کے وقت جب سب لوگ جا چکے تھے، جمیل اپنے کمرے میں اکیلے تھا۔ اس نے پینے کی اور ایک بوتل اٹھائی، لیکن جیسے ہی پینا شروع کیا، اس کے دل میں سخت درد ہوا۔ وہ چیخ کر گرا، درد درد، ایمبولینس بلاؤ! مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی روح نکل گئی اس حالت میں کہ اس کی زبان پر نہ اللہ کا نام تھا نہ کلمہ۔ 2 دن بعد اس کا جسم ملا۔ پوسٹ مارٹم میں لکھا گیا، ہارٹ فیلئر ڈیو ٹو اوور، زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ جمیل کا جنازہ اٹھا، مگر کچھ لوگ ہی آئے۔ لوگ کہہ رہے تھے، اللہ اسے معاف کرے، گنہگار آدمی تھا۔ اس کے دوست بھی ڈر گئے، کچھ تو جنازے میں بھی نہیں آئے۔ قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی ڈالی گئی، پھر سب چلے گئے۔ اس وقت جمیل کی روح نے محسوس کیا کہ وہ اندھیرے میں ہے، ہل بھی نہیں سکتا۔ اچانک 2 ڈراونے فرشتے آئے، منکر اور نکیر۔ انہوں نے چیخ کر کہا، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جمیل گھبرا گیا، زبان پر کچھ نہیں آیا۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جمیل نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تیسرا سوال، من ھذا رجل الذی بعث فیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جمیل نے کہا، میں نہیں جانتا۔ فرشتوں نے غصے سے کہا، تو نے دنیا میں اللہ کو نہیں یاد کیا، آج اللہ تجھے بھلا دے گا۔ پھر قبر کو تنگ کر دیا گیا، اتنا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس گئی۔ قبر میں آگ بھر گئی۔ ایک دروازہ جنت کی طرف سے کھلا، مگر ترنت بند کر دیا گیا، اور دوسرا دروازہ جہنم کی طرف سے کھلا، جہاں سے آگ کے شعلے اندر آنے لگے۔ اس وقت ایک روحانی مخلوق قبر میں آئی، کالی صورت، بدبو بھری۔ جمیل نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا عمل ہوں، دنیا میں جھوٹ، دھوکہ، زنا اور شراب، تو نے مجھے پالا تھا، اب میں تیرے ساتھ ہوں قیامت تک۔ جمیل چیختا رہا، یا اللہ مجھے واپس دنیا بھیج دے، میں نماز پڑھوں گا، صدقہ دوں گا، حرام چھوڑ دوں گا۔ مگر جواب آیا، کلا، اب واپس جانا ممکن نہیں۔ قبر کا ہر دن ایک عذاب بن گیا، روز نئے عذاب، نئے ڈر۔ قبر میں اندھیرا، کیڑے مکوڑے اور ہر وقت جلتی ہوئی اگنی کا احساس ہوتا۔ اس کے کپڑے جلتے، جسم سے ہڈی تک درد پھیلتا، اور ہر وقت چیخ نکلتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کی ماں ہر رات دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دینا، مگر دعا اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تھا، جو اب ممکن نہیں تھا۔ قیامت کا دن آیا، قبر میں سالوں بیت گئے، پھر ایک دن ایک زور کا زمین کا جھٹکا ہوا، سب قبر کھل گئی، لوگ اٹھائے گئے، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ جمیل بھی اٹھایا گیا، آنکھوں میں خوف، جسم پر جلے ہوئے نشان۔ یہ وہ دن تھا جس دن کا کوئی انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، قیامت کا دن۔ سب لوگ حساب کے لیے لائن میں آئے۔ جمیل کا نام سجین میں لکھا گیا تھا، گنہگاروں کا دفتر۔ اس کے نامہ اعمال میں صرف زنا، شراب، رشوت، جھوٹ، نماز چھوڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا، گھمنڈ، ماں کا دل توڑنا، یہ سب کچھ لکھا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، ہر بندہ اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ پھر آواز آئی، اٹھو اور اپنا حساب دو۔ زمین کا پلڑا محزنون میں ہلکی تھی، نیکیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر آواز آئی، اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت زمین نے پھر چیخ ماری، یا اللہ ایک موقع اور دے دے۔ لیکن جواب آیا، کیا ہم نے تجھے دنیا میں یاد نہیں دلایا تھا؟ کیا تجھے وقت نہیں دیا تھا؟
जहन्नम का पहला लम्हा। समील को 2 फरिश्ते ले गए, हाथ में जंजीर, पैर में तोक, हर कदम पर आग, हर सांस में दर्द। जहन्नम के दरवाज़ों से पहले उसने देखा, हर वो शख्स जिसे उसने छोड़ा था या धोखा दिया था, उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। फिर दरवाज़ा खुला और आग के तूफ़ान उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसकी रूह चीखी, क्या यही अंजाम है मेरी ज़िंदगी का? आवाज़ आई, हाँ, यही है वो चीख जो तूने अपने लिए खुद बनाई थी। इस कहानी का मोरल पैगाम ये था, ज़िंदगी में जब वक्त मिलता है तो बंदा गलती करता है, लेकिन हर वक्त नहीं मिलता कि बंदा उस गलती को सुधार सके। दूसरा, मौत एक हकीकत है, कब्र एक राज है और आखिरत का हिसाब तय है। तीसरा, तौबा करो जब तक जिंदा हो, वरना मौत के बाद सिर्फ अजाब होगा, फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।